آج سے تقریباً 23 سال قبل 9/11 کے فوراً بعد جب میں نے کالم لکھنے شروع کیے، ان کالمز کے اندر میں نے اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے اس کو رسول اکرم کی احادیث کے مطابق جو ہے وہ میں نے اس پہ گفتگو شروع کی. تو اس میں ایک حدیث ایسی تھی جس کے بارے میں ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اچھا. تمام احادیثیں جو آخر زمان کی ہیں اس میں یہی چیلنج ہوتا تھا آج سے تقریباً 25 سال پہلے. ٹھیک ہے. ایسے باتیں کرتے ہیں چونکہ عباسیوں کی جنگ تھی اس میں کالے جھنڈے آ گئے. ٹھیک ہے. عراق کی جنگ کہاں ہونی ہے، اب قدر ہونی ہے، دنیا کسی اور طرف جا چکی ہے. یہ پیش گوئی والی حدیثیں جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں. ٹھیک. لیکن 9/11 کے فوراً بعد جب 2003 میں عراق کے اندر جنگ شروع ہوئی، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو گئی، تو رسول اکرم کی اس حدیث کا ذکر ہونا شروع ہوا کہ اس کے اندر فرات میں ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ پیٹرو ڈالر کے گفتگو انٹرپریٹیشن شروع ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے علاقے بتائے تھے انہی علاقوں کے اندر مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے. مطلب کہ صرف 57 ملک ہیں تو صرف 2 یا 3 ملکوں کے 5 ملکوں کے اندر تو نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر سچائی جسے کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں رہ گئی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب آسمان پہ سورج چڑھتا ہے تو اپنی دلیل خود ہوتا ہے. اب یہ خراب سندھ من الہند کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ بیضاء الخراب فی الارض، دنیا کے اندر خرابی آئے گی حتیٰ تخرب مصر سے اس کی خرابی جو ہے اس کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بہت ساری مصر کی کوفہ کی کہاں سے ہوگی، فنا کی کہاں ہوگی، تبت کی کہاں سے. ہمارے بارے میں آپ نے فرمایا خراب سندھ من الہند و خراب الہند من السندھ. سندھ جو ہے جو علاقہ جو کہ اٹک سے نیچے پاکستان کا ہے، اس کی خرابی، اس میں فساد بھارت کی طرف سے ہوگا، اور بھارت میں فساد جو ہے وہ چین کی طرف سے. اب میں آپ کو خراب کے بارے میں بتاتا ہوں. خراب دیار کہتے ہیں، تخریب کہتے ہیں، خرد کہتے ہیں ردی کو، فاسد کو، اجڑنے کو، فساد کو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ضروری نہیں کسی ملک پہ قبضہ کیا جائے، لیکن اس ملک کو خراب کرنا، اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا، اس ملک کے اندر یہ ساری جو بھارت کر رہا ہے بلوچستان میں، ہم نے ہر جگہ کر رہے ہیں، کسی جگہ نہیں کیا، یہاں بھی کیا، باقی جگہ پہ کیا، کلبھوشن جو اختلاف. دوسرا ہوتا ہے کہ براہ راست خرابی پیدا کرنا، آپ کے پورے امیج کو پورے کے پورے ٹارنش کر کے رکھتے ہیں. صحیح. اب یہ تو کوئی شخص مجھ سے کہ جی سند مانگے تو میں کہوں گا یار سند کے بچے، 1400 سال پہلے یہ کتاب الفتن میرے ہاتھ میں ہے نمات کی. اس کتاب الفتن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے تو چین تو دنیا کے نقشے میں موجود نہیں تھا اس طرح. بالکل ٹھیک ہے. سندھ جو ہے یہ علاقہ جو تھا یہ پارٹ آف انڈیا بن چکا ہوا تھا اس وقت. یعنی آپ سوچیں کہ چندر گپت موریہ کی بادشاہت تھی یا کرشکا کی، یا اس جگہ انڈو پارتھنز امپائر تھے، کوئی ایسا تصور ہی نہیں تھا. سندھ قدیمی سندھ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے نا، تو یہ اس وقت کس نے سوچا کہ چین انڈیا سے لڑے گا؟ اس وقت کس نے سوچا کہ ہم انڈیا سے لڑیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لا آف پروبیبلٹی ہے جس کے ساتھ. اب آتے ہیں کہ اس تخریب کی جو خراب کے اندر جو صورتحال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس میں چین نے کیا کر دکھایا. اب چین کی اور انڈیا کی پرماننٹ دشمنی ہو چکی ہے. ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم ادھر ادھر، اس کو پتا ہے کہ ہم تو ادھر ادھر ہونا ہے، چین کو بھی پتا ہے ہم نے ادھر ادھر ہونا ہے. لیکن چین کی دشمنی ہوئی ہے 2019 میں جب انڈیا نے 370 اور 35A ختم کیا. ٹھیک ہے. راہل گاندھی کی ایک تقریر ہے بڑی زبردست قسم کی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنے کے بعد چین اور پاکستان کو دوستی کروا دی، کلوز کروا دی. اور دوستی کیوں ہوئی؟ دوستی اس بات پہ نہیں ہوئی کہ آپ ہمارے یہ کام آئیں گے. دونوں کا مفاد مشترک ہو گیا، دونوں کا دشمن مشترک ہو گیا. ٹھیک ہے. دونوں کی جس طرح ساری کی ساری اس کو مستحکم کس نے کیا؟ 2019 کے اندر جو آیا 370 کو انڈو پیسفک پلان، اس کو اور مضبوط کیا. انڈو پیسفک یعنی یورپ نے، امریکہ نے اس کو، اور پہلے انڈیا نے اسٹیپ لیا کہ وہ باؤنڈریز جو کہ ڈسپیوٹڈ تھی اس کے اوپر آپ نے اس کو کہہ دیا اب ہماری اٹس اے ٹیریٹری، یونین ٹیریٹری ہو گئی. اب وہ اب تو انٹرنیشنل باؤنڈری ہو گئی. دوسرا اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے. انڈیا کے اندر یہ 4 سال کی پریپریشنز تھی کہ ہم نے پاکستان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک وقت چوز کیا ہے. ٹھیک ہے.
آپ اندازہ کریں کہ 2019 میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. عمران خان صاحب اس وقت برسردار تھے اور بہت بری طرح کی ڈیفیٹ ہوئی تھی. ابھینندن جب پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی ایسی ڈیفیٹ تھی کہ جس ڈیفیٹ نے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ الرٹ ہیں. یہ جو ڈیفیٹ والا پوائنٹ ہے نا، اس کے اوپر ایک مودی صاحب کی تقریر بھی، آپ بات مکمل کر لیں اس کو وہیں جی سے جی دوبارہ بات کریں. continue اس دفعہ آپ اندازہ کریں کہ 36 رافیل ایکٹیو یوں کھڑے تھے. 300 جہاز میں نے ایویکس اور یہ وہ سارا وہ موجود تھے. اچھا، یہ تو پورا ایک S-400 کی بیٹری موجود تھی مکمل طور پہ. یعنی وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ نے خراب السند من الہند، اس کا ایک صفایا کریں. اس لیے میں آؤں گا کہ خراب الہند من السین والی صورتحال یہ ابھی آغاز ہوا ہے. یہ کہاں تک جائے گا اس کو بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. ٹھیک. آپ اندازہ کریں کہ چین ان کو دیکھ رہا تھا، واچ کر رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. اس نے سب سے پہلے تو ہی ٹک دا کنٹرول آف دا سچویشن اور پھر پاکستان سے رابطہ کیا کہ یہ ہونے والا ہے. اچھا ہاں پھر آپ تو راہ بات ہے یہ صورتحال بنی. پھر انہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے اپنی ایکسس دی سیٹلائٹ بیڈو کی. یہ 47 سیٹلائٹس ہیں بیڈو سسٹم کے اندر. اچھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی کانسٹلیشن ہے. گوگل بھی اتنی بڑی کانسٹلیشن نہیں. جو سنگل ون بیڈو کانسٹلیشن جو ہے اس کو انہوں نے پاکستان کی تھی. اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا تیار اڑنے کے لیے ان کو اس نے جیم کر دیا. انڈین جو کمیونیکیشن سسٹم تھا جس کو جیم کر دیا. تو وہ رافل اور وہ باقی لوگ جو بن گئے سٹنگ ڈک. ان کا سسٹم جو تھا S-400 وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ سٹنگ ڈکس ہو گئے. پھر اس نے ریڈار جیم کیا اس کا. اس کے بعد پھر آپ کریں حملہ. یہ پوری کی پوری کہانی اب دنیا کی اس کے اندر آ چکی. اسی چیز کو پاکستان کے وہ جو اورنگزیب ہے نا ایئر مارشل، انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے سسپینڈ کیا. اس نے کہا، اس نے بتایا الیکٹرانک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پلینس. یہ کس نے دیا آپ کو؟ چائنا نے. یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں. اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا. اسی وجہ سے انہوں نے جب الیکٹرانک آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تو آپ نے 5 جیٹس ان کے مار دیے. اور بیٹھے بیٹھے اڑنے بھی نہ پائے تھے، گرفتار ہوئے ہم. وہ نہیں ہوتا جب پانی کے اندر نا کبوتر جو ہوتے ہیں نا پرندوں کے، وہ کرتے ہیں نشہ ڈال دیتے ہیں شکاری. ٹھیک ہے. وہ چکور جب پیتا ہے نا یوں ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتے ڈس. تو وہ ریفل جو تھا وہ نشے والا جو کہ تھا اس میں سے. ٹھیک. اب اس کو وہ کہتے ہیں، اس کو رنگزیب نے کہا کہ ہم یہ ملٹی ڈومین آپریشن تھی جس کو ہم نے شروع کیا تھا، جس کے ساتھ اس کے اوپر نا پروین سہانی کا بڑا خوبصورت تفسیر. اس نے کہا فورس میگزین کے جو ایڈیٹر، بہت خوبصورت. اس نے کہا 6 کیپیبلٹیز پاکستان کو آئی ہیں حاصل اور کمال کے. اس نے کہا نمبر 1 کہ ان کا جو فائٹر جیٹ تھا نا J-10 اور JF-13، اس نے اپنی سپریمیسی اسٹیبلش کر دی. چائنیز ہے کس کے اوپر؟ رافل کے اوپر بھی ہے، ویکس کے اوپر سب. اس نے کوسچن کہا کر دیا وہاں پر. سیکنڈ، ان کا جو BVR میزل سسٹم ہے نا PL-15، اس نے بھی اپنی کیپیبلٹی ثابت کر دی. تیسرا وہ کہتا ہے کہ بیڈو سسٹم جو ہے ان کا یہ بہت امپورٹنٹ تھا، یہ ان کے پاس آ گیا. چوتھی وہ کہتا ہے کہ ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول جو ہے نا ٹریکنگ ٹارگیٹس سے تھا، جو انہوں نے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اڑنے والے ہیں، یہ تیار ہو چکے ہیں، یہ بیٹریز آ چکے ہیں، یہ بہت بہت زبردست آ گئے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ الیکٹرانک جیمنگ ڈیوائس جو ہے یہ جو پاکستان کو ہوئی ہے، جس میں اس نے آپ کو پتا ہے کہ باتیں سنائی ہیں بالکل کمیونیکیشن، یہ پورا سسٹم ان کو کیسے. اور پھر اس نے کہا کہ ڈیٹا لنکیج. یہ 6 ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس نے انڈیا کی، امریکہ کی، اچھا اسرائیل کی یہ مائٹ جو ہے اس کو ایسے دھڑام کر کے رکھ دیا.